بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندر۔ آج 18 اگست ہے سال 2021۔ لاہور مینار پاکستان کے گریٹر اقبال پارک کے اندر بڑا شرمناک واقعہ رونما ہوا ہے۔ تقریباً 300 سے 400 لڑکوں نے ایک خاتون ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر عائشہ اکرم پر حملہ کیا ہے۔ انسانیت کی سرعام تذلیل کی گئی ہے۔ اب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کس نتیجے پر پہنچی ہیں، یہ واقعہ کیسے رونما ہوا ہے، اس کی پوری ڈیٹیل اور مختلف ڈائمنشنز پر آج ویڈیو کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ لیکن میں امید کروں گا کہ ناظرین آخر تک یہ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے ہمارے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز آئے ہیں اور میڈیا چینلز آزاد ہوئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے تھے۔ بچوں کے ساتھ جنسی درندگی بھی ہوتی تھی اور خواتین کے ریپ بھی ہوتے تھے، لیکن پہلے اتنی رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی، اور ہمارا جو ویسے تھانوں کا کلچر ہے اس کے اندر بہت سارے واقعات کے اندر صلح ہو جاتی تھی، ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ اس کا فائدہ بھی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس ظلم کو سرعام بے نقاب کیا جاتا ہے اور پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس پر ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں کے اندر اور خاص طور پر کچھ سالوں سے اس طرح کے واقعات کی رپورٹنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ساتھ ہی واقعات کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے۔ زینب بچی کے ساتھ جس طرح کے درندگی کے واقعات ہوئے، پورے قصور کے اندر جس طرح کے واقعات بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ رپورٹ ہوئے، وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ موٹر ویز زیادتی کیس ایک بہت بڑی جنسی درندگی کی مثال تھا۔ بچوں سے زیادتی کے روز اس طرح کے واقعات انسانیت کو شرما رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور موجودہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ تو ہم ذکر کریں گے۔ اور انہی دنوں کے اندر عثمان مرزا کے حوالے سے ایک عام کیس رپورٹ ہوا کہ کس طریقے سے وہ لڑکے لڑکی پر تشدد کر رہا تھا، اور وہ میں آپ کو اگر وہ چیز بتاؤں جو وہ اس کیس کو سننے والے جو جج صاحب ہیں، چونکہ وہ میرے ذاتی طور پر جاننے والے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے سے بھی قاصر ہوں۔ یعنی وہ ڈیڑھ گھنٹے کی تقریباً 2 ویڈیوز اس عثمان مرزا کے جو حواری تھے اس کے ساتھ انہوں نے بنائی، اور پھر لڑکے اور لڑکی سے وہ ساری چیزیں کروائیں برہنہ کروا کر، اور ایک عجیب قسم کا گھناؤنا فعل سر انجام دیا گیا۔ اور کل ان کا ایک شریک ملزم جو ہے وہ ضمانت پر رہا ہو گیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا کیس کے اندر رول نہیں ہوتا، ان کو بھی ڈالنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو پھر ججز کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اور دوسری طرف عدالتی نظام اتنے اس کے اندر سکم ہے کہ یہاں پر چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل، بھتہ خور وہ بڑی آسانی کے ساتھ ضمانتیں لینے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جب کسی اس طرح کے درندے کو، بڑے مجرم کو، ہمارا یہ پورا سسٹم جو ہے وہ سزا دینے سے قاصر ہوتا ہے تو معاشرے سے ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے درندگی کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور ابھی جو یہ حالیہ واقعہ ہے یہ ہماری ایک انسانیت کی تذلیل اور بحیثیت سے مرد، میرے لیے سب کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ اب اس کی وجوہات پر ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ اب یہ بتایا گیا کہ 14 اگست کا یہ واقعہ ہے، جشن آزادی کا دن تھا، اور بہت سارے لوگ مینار پاکستان وہاں پر گریٹر اقبال پارک میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ ٹک ٹاکر خاتون عائشہ اکرام اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، عامر سہیل اور صدام حسین کے ساتھ وہاں پر پہنچی، ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ اچانک جو منچلے ہوتے ہیں مختلف گروہوں کے اندر وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے خاتون پر ہلہ بولا۔ پہلے وہ آوازیں کستے رہے، مختلف طرح کی باتیں کرتے رہے، کچھ سیلفیاں لینے کے لیے آتے رہے کہ جناب آپ بہت بڑا نام ہے۔ اب وہاں پر یہ خوش ہو کر سیلفیاں دیتے رہی، انہوں نے بدمزگی کی ویڈیوز کے دوران، اور ہوا میں پھر بعد ازاں ہلہ بولا۔ کسی ایک نے پکڑا، کوئی بچانے کے نام پر، کسی نے تو باقی بچانے کی کوشش کی، لیکن خاتون کہتی ہے کہ میرے لیے وہ زیادہ ظالم ثابت ہوئے جنہوں نے بغیر مجھے بچانے کی کوشش کی، وہ بھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے۔ اب وہاں پر وہ اچھالتے رہے، کپڑے پھاڑے، پھر 400 300 لڑکا ہو تو آپ اندازہ کیجئے، اور خاتون دہائی دیتی رہی، اس کی چیخ و پکار نظر آ رہی ہے۔ خاتون نے بڑی مشکل سے اس کے اندر جان چھڑائی ہے۔ اب یہ واقعہ ایک تو ویسے ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس طرح کا واقعہ رونما ہونا ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے، اور دوسرا اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں تو اسی وقت اذان مغرب بھی سنائی دے گی آپ کو، یعنی اذان ہو رہی تھی، اذان کی آواز آ رہی ہے، یعنی ایک طرف اللہ اکبر کی بادشاہی مسجد سے صدا بلند ہوئی ہے، اور دوسری طرف یہ درندے، یہ اس طرح کے لوگ جو انسانیت کی تذلیل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ اس خاتون کے ساتھ اس طرح کی بدماشی کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیجئے
ادھر توجہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے یہ بدتمیزی کی اور اس خاتون نے جا کر ایک ٹرینڈ آلریڈی چل رہا ہے، 400 مین ٹرینڈ کر رہا ہے اور صارفین کی بڑی تعداد بالخصوص خواتین اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں، اور اب یہ جو ہے مقدمہ درج ہو گیا، تھانہ لاری اڈا وہاں پر موجود ہے، اور اب جو اس کی اگلی کارروائی ہے وہ میں تھوڑی آپ کو بتاؤں۔ ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ ویڈیو آئی جی کو بھیجی، اس پر ایکشن کا آغاز ہوا، اور پھر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اس واقعے کا ایکشن لے لیا اور لمحہ بلمحہ کہا ہے کہ مجھے رپورٹ کریں۔ اب دوسری طرف جو ہے اس کا فرانزک ہو رہا ہے تمام ویڈیوز کا کہ وہ لڑکے کون تھے، جو ویڈیوز کے اندر آ رہے ہیں وہ باقاعدہ نادرا کو دے دیا گیا، نادرا یہ کام مکمل کر کے جو ہے وہ حکومت کو دے گا۔ لیکن ایک لڑکا نظر آ رہا ہے اس ویڈیو کے اندر جو اس لڑکی کو ایسے جو ہے وہ گھیرے میں نہیں بلکہ باؤں میں لیا ہوا ہے اس نے، تو وہ جو ہے بظاہر اور کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکا اس کا ٹیم ممبر تھا، جو شروع کے اندر اس نے دیکھا کہ اللہ بولا جا رہا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اس نے اس کو بظاہر بچانے کی وہ کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جتنے بڑے ملزمان ہیں اور چند ایک جو واضح نظر آ رہے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر بھی لیا گیا، اور آئندہ ممکن ہے جب تک ویڈیو پبلک ہو یا تھوڑی دیر کے بعد گرفتاریوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور کچھ چیزیں فرانزک کے اندر سامنے آ گئی ہے، مزید اس پر جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ متحرک ہیں، کام کر رہی ہیں، چونکہ کام بہت ہی شرمناک ہے اور کوئی مرد بھی اس کو عورت ہو مرد ہو جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے، یہ ایک سرین درندگی ہے، یہ حیوانیت ہے، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہ جو دوسرے شخص چاند دیکھیں وہ کون تھے، کیا یہ ایک ہی گروپ تھا؟ نہیں، اب تک کی جو تحقیقات کے حوالے سے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مختلف ٹولیوں کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی کوئی 5 ادھر 7 ادھر 10 ادھر جیسے گھومنے کے لیے آتے ہیں، اور موسم بھی اس وقت کوئی گرمی زیادہ نہیں تھی 14 اگست کو، تو وہ گھومتے گھماتے انہوں نے دیکھا کیمرے کے ساتھ لڑکی ایک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو وہ پہلے کھڑے ہوئے انہوں نے دیکھا یہ کس طرح ویڈیوز بناتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی سیلفیوں کے بہانے ادھر ادھر، یہ واقعہ بہرحال اس طریقے سے ایک رونما ہوا جو اب تک کی پوری اس حوالے سے چیزیں آئی ہیں۔ اب یہ اس کی دیکھیے ایکشن بھی ہو جائے گا، بندے چند گرفتار بھی ہوں گے، کچھ ضمانتوں پر رہا ہو جائیں گے، کچھ کو سزا بھی ہو جائے گی، یہ بات، اور پھر کچھ جو ہے وہ آ کر ہمارے مجسٹریٹ صاحب اس کو انویسٹیگیٹ جب تحقیقات کریں گے، اور آگے پولیس کی انویسٹیگیشن کے بعد انکوائری مجسٹریٹ کرتا ہے، اور پھر آگے جو جج صاحب مجسٹریٹ ہی سزا دیں گے، اور اس کے بعد سیشن جج اور آگے کسی کی ہائی کورٹ میں جا کر ضمانت ہو جائے گی، اور معاملے کے اندر 2-4 لوگ رہ جائیں گے اور کچھ یا پھر صلح صفائی ہو جائے گی۔ یہ ہمارا ٹوٹل ایک ایسا سسٹم ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں، ہم ڈھول بھی پیٹتے ہیں، ہم مذمت بھی کرتے ہیں، میں ویڈیو بنا دوں گا، آپ ویسے ہی جو ہے کوئی ٹویٹر پر فیس بک پر غم و غصے کا اظہار کرے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ ہم سارے منافق ہیں، ہمیں علم بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے ان وجوہات کا خاتمہ نہیں چاہتے، اور ہماری چند ایسی خواتین جو اس پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو مذمت کر رہی ہیں، زبردست بات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خاتون اینکرز ہیں وہ بھی بہت ہی اس کو مذمت کر رہی ہیں، وہ مذمت کرنی چاہیے، اس واقعے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، مت میری معاملے جو گفتگو کر رہا ہوں اس کو گڈ مڈ کرنے کی کوئی کوشش کریں، لیکن اب آپ مذمت کریں گی، مردوں کو برا بھلا کہیں گی، یہ ساری چیزیں کہ دیکھو یہ ہمارے لباس کو تنقید کرتے ہیں، ہمارے اس کو تنقید کرتے ہیں، بھائی اس واقعے کو سیپریٹ رکھیں، اور واقعات جو اس طرح کے ہو رہے ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جو لڑکا جا رہا ہے وہ کیوں لڑکی پر حملہ کر رہا ہے، بچیوں کا کیا قصور ہے، کیا اس نے بھی لباس اور پردے کا آپ تضحیق کرتی ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے اس کو گہرائی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ 2+2=4 کا معاملہ ہے۔ ایک تو ریاست کو قانون سازی پر عمل درآمد کروانا چاہیے، یہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس کے اندر کمزوری یہ ہے کہ ملزمان اور مجرمان بچ جاتے ہیں، یہ جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا ان جرائم کے اضافے کا سبب ہے کہ معاشرے سے قانون کی عملداری کا خوف نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک کو کس طرف لے جانا ہے، نوجوان نسل کی تربیت کا ریاستی سطح پر کوئی انتظام نہیں ہے۔ اب ایک طرف ایک کاوش کی گئی ہے یکساں نصاب تعلیم پر، لیکن اگر ٹیچرز کی تربیت نہیں ہوگی، والدین کی تربیت نہیں ہوگی، تو ہم نے اپنے والدین نے بچوں کو پرائیویٹ سکولز جہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز کیے جاتے ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے، آپ ان کی تربیت کرو۔
ہماری وہ روایات جو بڑوں کی عزت احترام، خاتون کے عزت اور وقار اور حیا کا جو اہتمام کرنا اور اس کا جو ہے وہ حیا کرنا، شرم حیا، یہ چیزیں ایک تو اسلام کا حکم ہے اور پھر ہماری یہ روایات کے اندر شامل ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ روایات پر بھی عمل درآمد کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے شب و روز کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ان کا ٹیچر کون ہے؟ وہ پرائیویٹ سکول جنہوں نے ان سے فیسیں لینی ہے، انہوں نے بچوں کی منشا کے مطابق تعلیمی اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائیں تاکہ داخلے زیادہ ہوں، اور پھر آپ ایک سکول لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک آپ پورے نظام کو اسٹڈی کر لیں۔ دوسری طرف جو ہے اب وہ پوری جو تربیت والدین کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور وہ ہم نے دے دیا ہے میڈیا کے حوالے، یعنی جو چینلز ہیں وہ جس طریقے سے بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلاتے رہیں، رشتوں کے تقدس کو پامال کریں، اسلامی روایات کا، عقائد کا مذاق اڑائیں، اس طرح کے بھانڈ قسم کے لوگ، یعنی آپ دیکھیے اس ملک کے اندر یہ وجوہات ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہاں پر ہم جنس پرستوں نے ایک جھنڈا لہرایا، ایک تصویر بنوائی، آپ نے دیکھا ایک جوڑے نے بے حیائی پر مبنی، اس پہ اوپر ہمارے وزیر اطلاعات، ہماری ریاست کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، یعنی بے حیاؤں کو چھٹی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے ویژن پر ان کی ٹیم عمل درآمد کرنے کے لیے، اس نقطے پر عمل درآمد کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب کل رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑا گیا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور میرے علاقے کا وہ لڑکا نکلا ہے جس نے یہ کام کیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ قانون کے مطابق آپ عمل درآمد کیجئے، لیکن انسانی حقوق کی خاتون کا بھی بیان آیا جو وزیر ہیں شیریں مزاری، فواد چودھری کا بھی جلدی بیان آیا، اور جو گل صاحب ہیں ان کا بھی آیا، یہ اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، یہ جنونی ہے۔ لیکن ان سب کو سانپ سونگ گیا جب یہاں پر جنسی درندوں نے جھنڈے لہرائے، یعنی بے حیائی، فحاشی اور یعنی ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، اس پر یہ خاموش ہیں۔ اور وزیر اعظم اسلامی ریاست کی اور ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ان کی ٹیم اس پر ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دی۔ تو جب آپ ایک طرف کو کھلی چھٹی دیتے ہیں اور دوسری طرف کو یہ انتہا پسندی کو یہ فروغ ملتا ہے ان چیزوں سے، اب دوسری طرف جو ہے وہ میڈیا ایک تو آ گیا، اس نے ساتھ بہو اور وہ سارا ماحول ایک دوسرے کے رشتوں کو خراب کرنا اور لو افیئر دکھانے ہیں۔ اب اس سے اشتعال پیدا ہوتا ہے نوجوانوں میں، اور فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور وہ آگے وہ ناجائز طریقے سے ایک پورا جو ماحول ہے وہ اس ملک کے اندر بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب دوسری طرف جو ہے یا موبائل فون آ گیا ہے، اب اس نے تربیت کر لی ہے سب کی، اور اس کے اندر ہر آپشن موجود ہے، جو دیکھنا چاہے بچہ دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو والدین کو توجہ کرنی ہے، اساتذہ کو توجہ کرنی ہے، ریاست کو توجہ کرنی ہے، اور جو بھانڈ قسم کے لوگ یعنی رمضان المبارک کے اندر بھی اسلامی تعلیمات سکھا رہے ہیں، وہ لوگ، وہ خواتین جو ڈانسر ہیں، جو آدھے کپڑے پہنتی ہیں، پورا سال بے حیائی کی پرچار کرنے والی خواتین رمضان میں ایک دوپٹہ اوڑھ کے تو ایک وہ دے رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے جب اتنی منافقت اس ملک کی عوام کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کی جائے گی۔ ہم سارے اگر اصل اس کی وجوہات کے پیچھے نہیں جائیں گے، لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کریں گے اور ریاستی قانون کی عملداری ہوگی تو اس طرح کے واقعات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہوا انتہائی درندگی کا واقعہ ہے، اور کوئی مجرم بھی نہیں بچنا چاہیے۔ شرمسار کیا ہے اس نے بحیثیت معاشرہ ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔